الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم، حساس اور روحانیت سے لبریز ہے، اور وہ ہے بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھنے کے آداب اور اس کے روحانی فائدے۔ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور کمنٹ میں درود پاک لازمی لکھا کریں۔ جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دن بھر کی مصروفیات کے بعد جب رات کو آرام کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو دل میں یہ خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ کچھ لمحے ذکر الہی میں گزاریں، اور خاص طور پر درود پاک کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کریں، اور یقین جانیے یہی لمحے ہمارے لیے بہت قیمتی بن سکتے ہیں اگر ہم کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ لیں۔ سب سے پہلی بات، کیا بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو یا آرام کی حالت میں ہو تو وہ بستر پر لیٹ کر بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن یہاں ایک اہم نکتہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ادب۔ درود شریف کوئی عام کلمات نہیں، بلکہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ عمل جتنا عظیم ہے اتنا ہی ادب اور احترام کا متقض بھی ہے۔ تو آئیں ہم چند نکات کی شکل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بستر پر لیٹے لیٹے درود پڑھنا چاہے تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ ادب بھی قائم رہے اور روحانی فائدہ بھی حاصل ہو۔ نمبر 1، باوضو ہو کر درود پڑھنا۔ درود پاک کا پہلا ادب یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ باوضو ہو کر پڑھا جائے۔ جیسے ہم نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہیں، ایسے ہی درود شریف کے لیے بھی اگر تھوڑا سا اہتمام کیا جائے تو یہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے والے تحفے کی تعظیم ہوگی۔ وضو صرف ظاہری پاکیزگی ہی نہیں بلکہ باطنی سکون بھی دیتا ہے جو درود شریف کے وقت درکار ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر لیٹے ہوئے پاؤں سمیٹ لیں۔ اگر کوئی شخص لیٹے ہوئے درود پاک پڑھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے پاؤں کو پھیلا کر نہ رکھے۔ پاؤں کو سمیٹ لینا تعظیم کا اظہار ہے۔ بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ جب حضور کا نام لیا جائے یا ان پر درود بھیجا جائے تو بدن کی کیفیات میں بھی ادب جھلکنا چاہیے۔ تو تیسرے نمبر پر ممکن ہو تو تھوڑی سی ٹیک لگا کر آدھی بیٹھک میں آ جائیں، یعنی مکمل لیٹے نہ رہیں بلکہ تھوڑا سا پہلو بدل کر، تھوڑا سا اٹھ کر، کمر کو سہارا دے کر درود پاک پڑھیں۔ یہ کیفیات ادب کا تقاضا کرتی ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں اور مکمل بیٹھنا ممکن نہیں، وہ بھی کم از کم یہ اہتمام ضرور کریں۔ نمبر 4 پر دل میں تعظیم، نیت میں اخلاص۔ کبھی کبھی انسان صرف رسمی طور پر درود پڑھتا ہے، دل حاضر نہیں ہوتا، تو گرچہ درود ہر حال میں باعث اجر ہے، لیکن جب دل اور نیت شامل ہو جائے تو وہی درود آپ کے قلب کو بھی روشن کرتا ہے اور روح کو بھی منور کرتا ہے۔ اس لیے نیت میں یہ بات شامل رکھیں
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چند الفاظ میری طرف سے محبت کا ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ نمبر 5، وقت مخصوص کریں۔ گرچہ درود ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم رات کو سونے سے پہلے 5، 10 یا 15 منٹ کا وقت خاص کر لیں کہ یہ وقت میں صرف ادب کے ساتھ مکمل توجہ سے درود پڑھوں گا، تو یقین کریں وہ معمول آپ کی روحانیت میں انقلاب لا سکتا ہے۔ یہ مستقل معمول دل کو نرمی دیتا ہے، خیالات کو پاکیزگی بخشتا ہے اور خوابوں میں بھی روحانی روشنی لاتا ہے۔ نمبر 6 پر ذکر الہی اور دیگر وظائف بھی شامل کریں۔ سونے سے پہلے درود شریف کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں۔ کلمہ طیبہ، استغفار، آیت الکرسی، سورۃ ملک، سورۃ اخلاص، یہ سب اذکار بھی سونے سے پہلے روح کو سکون دیتے ہیں اور بندے کو اللہ کی پناہ میں کر دیتے ہیں۔ نمبر 7 پر درود شریف کے اثرات پر یقین رکھیں۔ یاد رکھیے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جب آپ یہ نیت کریں گے کہ میں ادب اور اخلاص سے درود پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہوں، تو اس درود کے اثرات آپ کی زندگی میں ضرور ظاہر ہوں گے۔ روحانی خواب، دل کا سکون، ذہنی طہارت، عبادت میں لذت، یہ سب درود کے اثرات ہیں جنہیں آپ خود محسوس کریں گے۔ نمبر 8 پر اگر بیماری یا کمزوری ہو تو بھی نیت کا اہتمام کریں۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ بیمار ہوں یا جن کی حالت ایسی ہو کہ وہ بیٹھ بھی نہ سکیں اور صرف نیت اور ادب میں رکھیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ایسے لوگوں کا درود بھی عرش کو ہلا دیتا ہے اگر دل میں تعظیم موجود ہے۔ آخر میں کچھ روحانی فوائد بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ جو لوگ درود شریف کو روزانہ کا معمول بناتے ہیں اور خاص طور پر ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، ان کے دلوں سے وسوسے ختم ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر نور آتا ہے، ان کے رزق میں برکت آتی ہے، ان کی روح کو ایک خاص قسم کی لطافت حاصل ہوتی ہے، انہیں روحانی خواب آنا شروع ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ صرف معلومات نہیں بلکہ زندگی کا طرز عمل بننے کے لائق ہے۔ آج ہی سے عہد کریں کہ رات کو سونے سے پہلے درود شریف کا معمول ضرور بنائیں گے، باوضو ہونے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے، ادب اور نیت کا پہلو دل میں قائم رکھیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی یاد میں ہر وقت مشغول رکھے۔ یا اللہ ہمیں ہر لمحے حضور پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص، ہمارے اذکار میں تاثیر اور ہماری روحوں میں روشنی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں محبت سے کہہ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔